مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح سے یہ عرض کیا گیا کہ دلائل چار ہوتے ہیں، عقیدے میں بھی دلیل چار ہے اور مسئلے میں بھی دلیل چار ہے، اور یہ سارا کچھ جو درس دیا جا رہا ہے یہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہی دیا جا رہا ہے، ورنہ میں آپ کو ڈائریکٹ مسائل بیان کر دیتا اور اب تک بہت سارے مسائل ہو گئے ہوتے۔ درس کا مقصد یہ تھا کہ یہ چاروں دلائل آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس سے گمراہوں کی گمراہی سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ عقیدہ ہو یا مسئلہ، سب سے بڑی دلیل قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم ہی نے بتایا کہ رسول کی پیروی اور رسول کی اتباع کرو۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کا فرمان اور رسول اللہ کا عمل بھی ایک دلیل ہے۔ اب ہم آج سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات وغیرہ کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ آج یہ بتانا ہے کہ حضور اکرم نے اپنی پوری مبارک زندگی میں جو کچھ ارشاد فرمایا، یا تو کسی بات کا حکم دیا ہوگا، یا کسی چیز سے روکا ہوگا، یا حضور نے کسی کی تعریف کی ہوگی، یا کسی جگہ کی تعریف کی ہوگی، یا کسی چیز کی تعریف کی ہوگی، یا کسی سوال کا حضور نے جواب دیا ہوگا۔ یہ سب کچھ حدیث کہلاتا ہے۔ اب اگر آدمی کی نظر ان تمام چیزوں پر نہ رہے تو بہرحال اسے بہکنا ہے اور گمراہ ہونا ہے۔ کیوں کہ جس طرح قرآن کریم میں آیتیں ہیں اور آیتوں کی قسمیں ہیں، پھر محکمات ہیں، پھر اس کی قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد جو بالکل واضح آیتیں ہیں اس کا بھی یہ حال ہے کہ وہ مبہم ہے، یعنی بغیر کسی کے سمجھائے اور بتائے وہ چیزیں کھل نہیں سکتی۔ اور اس کی مثال میں نے دی تھی، پھر سے ایک بار یاد دلا دوں کہ قرآن عظیم ہی میں ہے کہ کسی دوسرے شخص سے کسی دوسرے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، یہ قرآن ہی میں ہے۔ اور قرآن ہی میں الگ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے سے سوال ہوگا، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، اور دونوں اللہ کا ارشاد ہے۔ اچھا، یہ دونوں منسوخ بھی نہیں کہ ہم انکار کر دیں، مطلب یہ کہہ دیں کہ اس پر عمل نہیں ہوگا، یہ باقاعدہ خبر ہے اور یہ خبر منسوخ نہیں ہوتی۔ یہ متشابہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اس کا معنی اللہ جانے، ہمیں متشابہ کے پیچھے نہیں پڑنا۔ یہ محکم آیت ہیں، اور محکم ہونے کے بعد بھی یہ حال ہے کہ آپ دیکھ لو سامنے ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ سوال کیا جائے گا، اور اس طرح سے بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ رسول اللہ کے ارشاد میں بھی یہی حال ہے، حضور کی حدیث کا بھی یہی حال ہے۔ اس کی ایک مثال، حضور پاک سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، سب سے اچھا عمل کون سا ہے، افضل عمل کون سا ہے، افضل کام کون سا ہے؟ تو حضور نے ان کو بتایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ کیا بتایا؟ اب یہ کیا ہو گیا؟ حدیث۔ حضور نے ایک سوال کے جواب میں ایسا بتایا۔ اب جسے صرف اتنا معلوم ہے اور رسول اللہ سے جو اور صحابہ نے سوالات کیے وہ پتہ نہیں ہے تو کیا کہے گا کہ یہی حضور نے فرمایا، اس کے علاوہ حضور نے کچھ اور اس کے جواب میں نہیں فرمایا۔ حالانکہ اسی طرح کا سوال دوسرے صحابی نے بھی کیا، انہوں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ ان کو بتایا جہاد کرنا۔ کیا بتایا؟ اب جس کی نظر میں وہ ہے، یہ والی بات پہلے والی نہیں، دوسری والی بات نہ، کیا سمجھے گا وہ کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل جو ہے وہ جہاد کو بتایا ہے۔ بے شک بتایا ہے، مگر یہ بھی بتایا ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال اور ایک صحابی نے کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی ذکر الہی کرنا، لا الہ الا اللہ جو ہے سب سے افضل ذکر ہے، حضور نے یہ بتایا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ان کو بتایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اب آپ سوچئے، سوال سب کا ایک ہے لیکن جواب الگ الگ ہے، اور یہ سب رسول اللہ ہی کا فرمان ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی ایک کا انکار کر دیں، ہم سب مانیں گے، لیکن جواب الگ الگ کیوں ہے یہ کیسے سمجھیں گے؟ جب سوال ایک ہے، سب سے افضل کام انہوں نے پوچھا، انہوں نے بھی پوچھا، انہوں نے پوچھا، تو سب کا جواب ایک ہونا چاہیے۔ وہ لوگ سمجھیں جب وہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور کوئی عالم دین غور و فکر کے بعد بتاتا ہے اس کا جواب یہ ہے، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، تھوڑا سا الفاظ گھٹا بڑھا کے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے یہ ہے، دونوں میں کیا ہوتا ہے فرق، بس ٹینشن لے لیتے ہیں، ارے فلاں عالم نے ایسا بتایا اور آپ ایسا بتا رہے ہو۔ میرے بھائی، الفاظ بدل جانے سے مطلب بدل جاتے ہیں، جگہیں بدل جانے سے مطلب بدل جاتے ہیں، سوال کرنے والے کے سائل کے بدل جانے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے۔ جگہ بدلے تو بھی اس کا مطلب بدلے گا۔ بہت سے سوالات کے جوابات ایسے بھی ہوتے ہیں، اور اگر سوال کرنے والا بدل جائے، سوال چاہے وہی ہو، تو جواب بدل جاتا ہے۔ اور اس طرح سے بہت اس کے اندر ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے۔ میں حضور پاک کے ایک ارشاد کو سمجھا رہا ہوں کہ حضور کے صحابہ نے، الگ الگ صحابہ نے سوال ایک ہی کیا اور جواب حضور نے الگ الگ دیا۔ مطلب جانتے ہیں کیا اس کا؟ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے، حضور اس کی ذات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ آپ نے جانا کہ یہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، تو اس کو کیا جواب دیا کہ تیرے لیے بہتر اور افضل کام یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ جہاد پر لوگوں کو ابھارنا ہے اور ان میں جذبہ اور شوق کو باقی رکھنا ہے۔ سوال کرنے والا بہادر ہے، مجاہد ہے، وہ پوچھ رہا ہے سب سے افضل کام کون سا ہے، اسے ہم نے بتایا، ہم سے مراد ایک سمجھانے کے لیے الفاظ بول رہا ہوں، حضور پاک نے بتایا کہ جہاد کرنا ہے۔ ایک شخص ہے جو تسبیح و تحلیل میں، ذکر الہی میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے، اس نے ہی پوچھا تھا سب سے اچھا کام کون ہے، حضور پاک نے بتایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ تو جواب سارے صحیح ہیں، مگر اگر ایک شخص کے سامنے ایک ہی جواب اور سوال آئے تو کیا ہوگا، بقیہ کا کیا کرے گا؟ اور اگر سارے اکٹھا ہو جائیں تو کنفیوز ہو جائے گا، تو آخر حل کیسے کرے گا؟ اس کا کیا حل نکالے گا؟ اور یہی نہیں، حدیث پاک میں اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ حدیث میں سنا ہوگا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سنا ہے حدیث پاک، بہت مشہور حدیث پاک ہے، حدیث میں ہے سب سے پہلے، حالانکہ یہ بھی حدیثی میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ بھی حدیثی میں ہے۔ اب سب سے پہلے قتل کے بارے میں کیا جائے گا، یہ بھی حدیث ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں کیا جائے گا، یہ بھی حدیث ہے، اور ماننا دونوں کو ہے، کیسے مانیں گے آپ؟ اور یہی وجہ ہے کہ جو گمراہ جماعت ہے نا، وہ آپ کو بار بار کہتے ہیں حدیث سے ثبوت لاؤ، کیونکہ جانتی ہے ہم یہاں الجھا لے جائیں گے، ہم ان کے ذہن کو خراب کر لے جائیں گے، اور سوال کر لیتی ہے۔ یہ چند مثالیں سے میں آپ کو دے رہا ہوں، حالانکہ اس کے سوا بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 ہی ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، اچھا کم بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو کیسے معلوم کہ 3 سوال ہوں گے؟ سنا ہوگا علماء سے، تقریریں سنی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سے سوالات ہوں گے حدیث پاک میں۔ لیکن بھائی حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، دوسری کتاب میں وہ بھی حدیثی ہے کہ 3 سوال ہوں گے، اور کسی میں ہے ایک ہی سوال ہوگا، اور کسی میں 3 سے زیادہ سوالوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اب آپ سن چکے تھے کون سی؟ 3 والی۔ اب ہمیں گمراہ کرنا ہے تو کیسے کر کے معلوم ہے؟ ارے آپ کے مولانا لوگ کیا بتاتے، دیکھو نا فلاں کتاب میں 4 سوال کا لکھا ہوا ہے، حدیث میں ہے کہ قبر میں 4 سوالات ہوں گے، اور آپ لوگوں کو 3 بتایا گیا ہے۔ حالانکہ 3 والا بھی حدیث ہی ہے، مگر شک پیدا کر دیا جائے گا، اور آپ شک میں
ایک شخص اور آئے گا, وہ کہے گا اچھا آپ لوگوں کو 3-4 بتایا گیا ہے, میں دکھاتا ہوں, میرے پاس حدیث کی کتاب ہے. اٹھائے گا, میں لایا نہیں ہوں, روم پہ رکھا ہوا ہے, ورنہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا. میرا مزاج ایسا نہیں ہے کہ میں کتابوں کا ڈھیر لگا کے آپ کو ڈرا دوں, دھمکا دوں, ایسا مزاج نہیں ہے. سمجھانا میرا مقصد ہے, اس لیے میں کتابوں کا ڈھیر نہیں لگاتا. ورنہ بخاری شریف تمام کتابیں موجود ہیں, وہ دکھاتا کہ وہ سوال جواب کہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک بھی لکھا ہے, 3 سے زیادہ بھی ہے, اور 3 سوال کا بھی ذکر ہے کہ قبر میں 3 سوال بھی ہوں گے. تو 3 بھی ہوں گے, 1 بھی ہوگا, اس سے زیادہ بھی ہوگا. یہ بھی حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے, سب ماننا ہے. تو تطبیق کیسے کریں گے؟ گمراہ کرنے والا شخص کیوں بار بار کہتا ہے حدیث میں دکھاؤ؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ ایسی راہ ہے کہ یہاں سے ہم گمراہ کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں. یہ والا معلوم ہے تو یہ والا دکھا دیں گے, یہ والا معلوم ہے تو یہ والا دکھا دیں گے. اس طرح سے بہت سارے مل بھی جائیں گے. یہ حدیث پاک کا حال ہے. تو قبر میں جو سوالات ہوں گے, 1 ہوں گے, 3 ہوں گے, یا اس سے زیادہ ہوں گے, بہرحال ہوں گے. البتہ اتنا یقین کرو کہ یہ موقع اور مناسبت کے اعتبار سے حضور نے اس کا جواب دیا ہے. موقع تھا تو حضور تفصیل سے بیان کر دیا, 3 سوال جواب ہوں گے, اور تینوں کی جو اصل ہے وہ ایک ہی ہے, من ربک, ما دینک, اور اخیر میں سوال کیا ہوگا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو حقیقت اگر دیکھا جائے تو جو تیسرا سوال ہے وہی سب سے اصل ہے. تو 3 کا 1 بھی ہو گیا, اور بھی تفصیل ہو سکتی تھی. خیر, میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دیا ہے. اب درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث جو ہے, اس کے بارے میں ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں حدیثیں گمراہ کرتی ہیں سوائے فقہا کے. سوائے فقہا کے, یعنی فقہا اس سے اخذ کر لیتے ہیں, اس سے نکال لیتے ہیں, چھان لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, ان کی رسائی وہاں تک ہو جاتی ہے. اگر وہ فقیہ نہ ہو اور احادیث میں الجھ جائے تو گمراہ کرتی ہیں. مراد یہ ہے اس طرح سے الجھا رہے گا. اور میں چند چیزیں آپ کے سامنے اور اس طرح کی پیش کر دیتا ہوں. مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ دشمنوں کی چالوں سے آگاہ رہیں, خبردار رہیں, اور اپنے آپ کو بچا سکیں. ورنہ یہ بحث درسوں میں بیان کرنے والی نہیں ہوتی, اور نہ اس کی ضرورت ہے. اب آپ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوبی کی وجہ سے یا کسی کام کی, جو بھی ہے, کسی کی تعریف کی, اور تعریف میں کچھ ارشاد فرمایا, ان کی شان بیان کی, سامنے والے کی عظمت بیان کی, خوبی بیان کی. تو یقیناً بہت بڑی بات ہے کہ میرے آقا کی مبارک زبان سے کسی کی تعریف ہو جائے, اور رسول اللہ کا ارشاد اللہ کا ہی ارشاد ہے. تو احادیث میں یہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ حضور نے قریش کی, انصار کی, مہاجرین کی, صحابہ کی, مجاہدین کی, اصحاب صفہ کی, ان سب کی تعریف الگ الگ الفاظ میں کی ہے. اور بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ جو تعریف میں ایک کے لیے کہا وہی دوسرے کے لیے بھی کہا ہے. اس پر دھیان دیجیے گا. جو ایک کے لیے کہا, جیسے یہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اور بے شک ہے, سچ ہے, مگر یہی بات حضور نے دوسرے صحابہ کے لیے بھی کہا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مشہور ہو گئی یہ والی حدیث زیادہ, بقیہ مشہور نہیں ہوئی. اسی طرح سے حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, اور سچ ہیں کہ وہ ہیں, بلا شبہ وہ سچ ہے کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب یہ حدیث کی کتابوں میں ترمذی ہے, مسند شریف اور دیگر میں یہ سب موجود ہے. مگر اسی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات, یہی جملہ دوسرے صحابی کے بارے میں بھی کہا ہے, اور اسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے. کتاب وہی ہے. حضور نے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے
سردار ہیں۔ کتاب وہی ہے، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے پوتے ہیں اور حارث کے بیٹے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ چچا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان یہ صحابی ہو گئے تھے، یہ وہ ابو سفیان نہیں، امیر معاویہ کے والد نہیں، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ دوسرے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی حضور پاک نے وہی بات فرمائی، فرماتے ہیں انہو سید فتیان اہل الجنہ، یعنی یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اب یہ بات حضور نے حسن و حسین کے لیے بھی کہی تھی اور چچا کے بیٹے ابو سفیان کے لیے بھی حضور نے یہ بات کہی تھی۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر کے لیے بھی فرمایا ہے، اور حضور نے وہاں فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی۔ اور ابو سفیان کے بارے میں کہا جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حسنین کریمین کے بارے میں کہا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضور نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا، ان کی تعریف میں، اور یہ سب باتیں حق ہیں، صحیح ہیں، مگر ایک حدیث زیادہ مشہور ہوئی بلا شبہ حسنین کریمین کے متعلق بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن انہی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں، بیان نہیں ہوئی، لوگوں تک نہیں پہنچی، مشہور نہیں ہوئی، مگر ہے نا وہ بات سچ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب جو گمراہ کرنا چاہے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے پاس آئے گا، اور جو بات آپ کے ذہن میں مشہور ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کیا بیٹھی ہے؟ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، سچی بات ہے، میں کیا برائی ہے، ہم سب مانتے ہیں، الحمدللہ اعلان کرتے ہیں۔ اب اس شخص کا ذہن کہ جو لوگوں میں مشہور ہے وہ لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دیا جائے، شک، تو شک کیسے پڑے گا؟ آج تک آپ لوگوں کو یہی معلوم تھا، میں حدیث دکھاتا ہوں، حضور نے فلاں کے بارے میں یہ فرمایا، فلاں کے یہ بارے میں فرمایا، فلاں جنتی جوانوں کے سردار ہے، فلاں نہیں ہے، یا ان کے بارے میں مشہور ہوا، یہ نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، اور ہم سب مانتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو ہمیں سب قبول ہے۔ تو گمراہ جماعت جو خارجی ہیں، جو اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتے، اہل بیت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے، وہ ان احادیث کو پیش کریں گے مگر وہ والی چھپا لیں گے، اور اگر رافضی ہوں گے، شیعہ ہوں گے تو پہلی والی پیش کریں گے، دوسری دونوں چھپا لیں گے۔ یعنی شیعہ کے منہ سے آپ نہیں سن سکتے کہ وہ بتا دے کہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کے لیے بھی حدیث میں ایسا آیا ہے، وہ نہیں بتائے گا آپ کو۔ آپ شیعہ کے منہ سے نہیں سن پائیں گے کہ وہ یہ بتا دے کہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں بھی حضور نے ایسا کہا ہے۔ اہل سنت ہی کے منہ سے سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ تمام کے تمام پر نظر رکھتے ہیں اور تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام چیزوں کا وہ اقرار کرتے ہیں، یہ اہل سنت کے یہاں ملے گا۔ اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا، مشہور چیز ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ مشہور چیز ہے، بے شک سچ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضور سے پیدا ہوئے یا وہ فلاں سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں محبت مراد ہے، محبت مراد ہے کہ ان کی محبت میری محبت، ان کی رضا میری رضا، ان کی ناراضگی میری ناراضگی، یہ مراد ہوتی ہے۔ مجھ سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے پیدا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ تو ابو طالب کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، بھتیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بھائی لگتے ہیں رشتے کے اعتبار سے، پھر رشتے میں داماد بھی ہیں۔ تو یاد رہے، حدیث میں مشہور ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کہا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ سچ ہے، صحیح ہے، مگر حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ حضور نے یہی بات حسین و حسن کے لیے بھی کہا ہے کہ حسن و حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو دو ہو گئی بات۔ اور یہی بات حضور پاک نے اشعری قبیلے کے بارے میں کہا کہ یہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ وہی بات جو حضرت علی کے بارے میں کہا، حسن و حسین کے بارے میں کہا، اسی بات کو حضور پاک نے اشعری قبیلے کے بارے میں کہا کہ یہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ پھر یہی بات حضور نے ایک اور صحابی کے لیے بھی کہا ہے، اور ان کا نام جلیبیب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، شہید ہو گئے تھے یہ۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور یہی بات
حضور نے حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا. تو یہ تعریف کی چیز تھی، خوبی بیان کرنے کی چیز تھی، محبت ظاہر کرنا تھا. تو یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، یعنی کہ ہم سب کو مانتے ہیں، کیونکہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ بھی اور سارے صحابہ وہ حضور کے دیوانے ہیں، حضور پاک کے چاہنے والے ہیں. حضور نے کسی کا نام لے کے کہہ دیا کہ فلاں مجھ سے ہے اور فلاں سے میں ہوں. اشعری قبیلے میں بہت سارے صحابہ تھے، حضور نے پورے قبیلے کے بارے میں کہہ دیا کہ اشعری لوگ ہم سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو یہ محبت کا اظہار ہے. لیکن اگر آپ خارجی کے ہتھے لگ جائیں تو وہ اہل بیت والی حدیث نہیں سنائے گا، اور رافضی کے ہتھے لگ جائیں تو وہ صحابہ والی حدیث سنائے گا. اہل سنت کا یہ حال ہے کہ جس حدیث کے اندر اہل بیت کی تعریف ہے اسے بھی بتایا جائے، اور جس میں حضور نے صحابہ کی تعریف کی اسے بھی بتایا جائے. بلا شبہ دونوں حدیثیں حق ہیں اور ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص پڑھنے والا ہو، اسٹڈی کرنے والا ہو، مطالعہ کرنے والا ہو، کتابیں خود پڑھتا ہو، اگر اس کے ہاتھ یہ چیزیں لگ جائیں، اور لوگوں میں یہی آج الحمدللہ مشہور ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے، حضور نے فرمایا علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، بقیہ حدیث مشہور نہیں ہے. تو نہیں مشہور ہے تو بتا دو لوگوں کو. لیکن اس کو اس طرح پیش کریں گے جیسے مرزا پیش کرتا ہے. مرزا نے پیش کیا تھا بہت پہلے ایک سنا تھا کلپ کہ اس نے قبر میں جو سوالات ہوں گے نا اس کو اس طرح پیش کیا کہ سننے والے کو لگے کہ جو اب تک لوگوں میں مشہور سب غلط ہے، جو میں بتا رہا ہوں وہی صحیح ہے. حالانکہ اس نے بھی حدیث دکھائی، ایسا نہیں کہ غلط چیز تھی، مگر وہ انداز کیا تھا؟ بقیہ کا انکار. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بھئی ایک بھی ہے حدیث میں، تین بھی ہے، تین سے زیادہ کا بھی سوال کا ذکر ہے، نہیں. وہ اس طرح سنا رہا ہے لوگوں کو کہ جو ایک اور دو لوگوں میں مشہور ہے تینوں غلط ہے، جو میں بتا رہا ہوں یہ والا صحیح ہے. یہ حالت ہوتی ہے. تو یاد رہے حضرت عباس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، حضرت علی کے بارے میں فرمایا، حسن و حسین کے بارے میں فرمایا، یہی بات حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا، یہی بات اشعری قبیلے کے بارے میں فرمایا، یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو یہ سب الگ الگ کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں. تو اگر سب پر نظر نہ رہے تو آدمی بہک جائے گا، اور اسی طرح لوگ بہکتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی محبت منافق کے دل میں نہیں آ سکتی، اور سچی بات ہے. مولا علی کی محبت منافق کے دل میں نہیں آ سکتی. مولا علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. جو مومن نہ ہوگا اس کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی. رسول پاک صاحب الاولاد نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اب اس کو شیعہ کے ہتھے پڑ جائیں آپ تو یہ حدیث حق ہے، صحیح ہے، مگر یہ انداز کچھ اس طرح ہوگا کہ وہ شخص یہ بتانا چاہے گا کہ یہ صرف علی کے بارے میں ہے. حالانکہ حدیث کی کتابوں میں اور بھی بہت سارے صحابہ کے بارے میں حضور نے یہی ارشاد فرمایا انصار مدینہ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان کی نفرت بغض کی اور منافقت کی علامت ہے. تو انصار کے بارے میں بھی حضور نے یہی بات کہی کہ تمام انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے نفرت کرنا یہ منافقت کی پہچان ہے. یہی بات حضور نے مولا علی کے بارے میں بھی کہا کہ ان سے محبت مومن کرے گا اور نفرت کون کرے گا؟ منافق کرے گا. اسی طرح سے حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے متعلق حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی محبت ایمان اور ان دونوں کا بغض اگر سینے میں ہے تو کفر ہے. تو اگر ایک چیز آپ سنیں گے اور بقیہ سے آپ بے خبر رہیں گے تو بلا شبہ گمراہی تو آنی ہے. اور اگر گمراہوں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ ایک دکھائے گا باقی چھپا لے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آپ دیکھیں گے سمجھیں گے یہی سب کچھ ہے، حالانکہ اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے. اس طرح سے احادیث میں تعریف و توصیف میں میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بہت سے صحابہ کے لیے ایک جیسے الفاظ تھے، ایک جیسی تعریف تھی، اور یہ سب احادیث میں موجود ہے. اب رہا حکم
کہ حضور نے کسی چیز کا حکم دیا کسی صحابی کو کام کرنے کا، یہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو، روکا، تو یہ بھی جاننا ہوگا کہ یہ حضور نے جو حکم دیا یہ حکم ابھی تک باقی ہے یا منسوخ ہو گیا، کیونکہ جس طرح قرآن میں کچھ حکم تھا اور منسوخ ہو گیا، ایسے ہی رسول اللہ کے بھی بہت سے ایسے حکم ہیں جو منسوخ ہو گئے، اٹھا لیے گئے، دوسرا حکم آ گیا، پہلا حکم چلا گیا۔ جیسے ایک مثال بتا دوں، میت جب آ رہی ہو، میت کوئی لے کے چلتے ہیں نا، کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، تو بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، ایسا ہوتا ہے نا، بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، یہ حدیث میں ایسا ہوا تھا، حضور پاک بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، یہ عمل منسوخ ہو گیا۔ اب پہلے تو حکم تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، جنازہ جا رہا ہو، آپ کہیں بیٹھے ہوں تو آپ جب دیکھ لو تو کھڑے ہو جاؤ، جنازہ نکل جائے پھر بیٹھ جاؤ، آپ ہے ایسا کیا گیا ہے، عمل ہوا ہے اس پر، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے، اب بیٹھے بھی رہ سکتے ہو اور کوئی کھڑا رہے تو کوئی زیادتی بھی نہیں، لیکن پہلا والا حکم اٹھ گیا، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح سے حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کئی ارشادات ہیں، کئی فرامین ہیں جو پہلے اس پر عمل کا حکم تھا، بعد میں وہ حکم اٹھ گیا اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ خود قرآن پاک میں ان آیات کو اگر دیکھیں جس میں روکا گیا ہے، مشرکین سے لڑنے سے روکا گیا ہے، اور بعد میں پھر آیتیں اتری کہ اب فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور پھر اس کے بعد جو آیتیں اتری یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور صاف کر دیا گیا۔ پہلے صرف یہ حکم آیا تھا کہ دفاع کرو، کیا حکم آیا تھا؟ حملہ کریں تو شروع میں بالکل ایسا تھا کہ آپ کچھ بھی نہ کرو، مارے تو مار کھا لو، جو زیادتی کرے تو صبر کر لو، برداشت کرو، یہ شروع کا حکم تھا، اور صحابہ اس پر مکہ میں عمل کرتے رہے۔ جو دوسرا حکم آیا وہ کیا تھا کہ اب آپ بھی بچاؤ کرو، اپنا کرتے رہے۔ جب تیسرا حکم آیا تو کیا ہوا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اب جہاد کیجیے۔ پہلا حکم بھی جاننا ضروری، دوسرا بھی جاننا ضروری، تیسرا بھی جاننا۔ اگر پہلا پتہ ہے اور دوسرا اور تیسرا نہیں معلوم ہے تو بھی انسان بہک جائے گا، وہ تو اسی کو بیان کرے گا نا کہ حضور نے صبر کی تعلیم دی، حضور نے صبر کی تعلیم دی، حالانکہ یہ نہیں معلوم ہے کہ حضور نے دفاع کی بھی تعلیم دی، اور دفاع ہو یا صبر دونوں اٹھ چکے ہیں، اب جہاد کا حکم آیا۔ اور اگر جہاد کا مسئلہ معلوم بھی ہو جائے تو یہ کیسے معلوم پڑے گا آج کے زمانے میں شرطیں کیا کیا ہیں اس کی؟ تو میرے بھائی، رسول اللہ کا ارشاد گرامی، آپ کے فرامین ایک جگہ نہیں جمع ہیں، متعدد کتابوں میں جمع ہیں، اور صرف کتابوں کے ذریعے سے یہ منتقل نہیں ہوئے ہیں، یہ عمل کے ذریعے سے بھی منتقل ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب یہ جانو کہ ہم لوگ سنی حنفی ہیں اور حنفی طریقے سے نمازیں ادا کرتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حدیث میں تو ایسا ہے آپ ایسا کرتے ہیں، حدیث میں زور سے آمین کہنا ہے آپ لوگ آہستہ آمین کہتے ہیں، حدیث میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ پڑھنے سے روکتے ہیں۔ جناب الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کو سامنے یہ ساری حدیثیں موجود تھیں، اور وہ خوب جانتے تھے کہ یہ حدیث کب کی ہے اور اس کا حکم کیا ہے، بہتر سمجھنے والے تھے وہ۔ بلا شبہ ہمارے نزدیک یہ احادیث منسوخ ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور یہ فروعی مسائل ہیں، ان میں بحث کی بالکل ضرورت بھی نہیں، اور میں آپ کے سامنے لے کے جانا بھی نہیں چاہتا۔ عقیدہ ہو یا مسئلہ ہو، دلیل 4 ہیں، عقیدے کی دلیل 4 اور مسئلے کی دلیل بھی 4 ہیں۔ عقیدے میں دلیل میں قرآن، حدیث، سواد اعظم، عقل صحیح، مسئلے میں دلیل قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ لہٰذا کوئی بھی شخص اگر اس طرح سوال کرے کہ فلاں چیز قرآن میں دکھاؤ، فلاں چیز حدیث میں دکھاؤ، اس کا سوال ہی سرے سے غلط ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ دلائل اربع سے ثابت کرو، 4 جو دلیل ہیں ان میں سے کسی سے دکھاؤ، اور اگر جب ان میں سے ثابت ہو جائے گا تو بلا شبہ وہ ثابت ہے، اور اگر ان سے منع ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ وہ منع ہے۔ تو دلیل 4 ہیں تو مطالبہ بھی 4 کے بارے میں ہونا چاہیے، ایک کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو جواب دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس چکر میں نہ پڑیں
کہ بھئی آپ کے ہر چیز کا جواب قرآن میں ملے گا. یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے نہیں، قرآن پاک کے علوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. سورہ الرحمن پڑھتے ہوں گے آپ لوگ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کیا سمجھے؟ رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا. تو علوم القرآن جو بھی ہیں، علوم القرآن وہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے کے پورے ہیں. پورا قرآن عظیم کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اور پھر وہ حضور جو ہمیں بتائیں گے، جتنا ہم تک پہنچائیں گے، جو احکام ہمیں سمجھائیں گے، ہم اسی کو سمجھیں گے، کیونکہ قرآن کریم پارہ نمبر 14 میں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور پھر حضور کے معمولات اور ارشادات اور فرامین جو بھی ہیں وہ ہمیں بغیر کڑی کے جڑے نہیں مل سکتے. لہٰذا اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ ڈائریکٹ نہ قرآن والے ہیں نہ ڈائریکٹ حدیث والے ہیں، یہ کڑی والے ہیں. اور اس کڑی سے وہ صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں، صحابہ سے حضور تک پہنچ جاتے ہیں، اور حضور سے قرآن تک پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی پر آپ کو اور ہم کو سب کو ثابت قدم رکھے.